बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वजारत अमल ने एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद जो गैर मुल्की हैं उन्हें खबरदार किया है कि अगर उनका अकामा एक्सपायर है और वो ममलिकत में मौजूद हैं तो ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसके बारे में भरपूर कार्रवाई के लिए वो तैयार रहें। ऐसे तमाम अफराद जिनके अकामा एक्सपायर हैं और वो कंटिन्यूसली ममलिकत में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर अपने कफीलों से रब्ता करें। अगर वो उनके कफील किसी भी वजह से रेड कैटेगरी, येलो कैटेगरी में हैं और उनके अकामे वो रिन्यू नहीं करवा सकते हैं तो उन्हें इंतजार करने की बजाय वजारत अमल और जवाजात से फौरी रब्ता करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसमें वो खुद मुजरिम साबित होंगे। ऐसे तमाम अफराद जिनके अकामे एक्सपायर हैं, अगर उनके कफील या उनकी कंपनी उनके अकामे रिन्यू नहीं करवाती हैं और फाइनल एग्जिट भी नहीं लगवाती हैं तो लाजमी तौर पर वो फौरी तौर पर 19911 जो हेल्पिंग नंबर है उस पर कांटेक्ट करें। अगर वहां से इनकी कोई मदद ना की जाए तो वजारत अमल का जो भी नज़दीकी ऑफिस इन्हें पड़ता है, रीजनल ऑफिस, वहां पर जाएं और इस बारे में मुतला करें, यानी इन्फॉर्म करें मिनिस्ट्री को, ताकि मिनिस्ट्री उनके कफील या कंपनी से रब्ता करके इनके लिए फाइनल एग्जिट या अकामा रिन्यू के लिए दबाव डाल सके। अगर वो इस बारे में लापरवाही का इजहार करेंगे तो लाजमी तौर पर इन्हीं अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, यानी बगैर अकामे के रह रहे हैं। वजारत अमल ने एक बार फिर से तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि हर सूरत में अपने अकामे के मैनी यानी प्रोफेशन और अपने कफील कंपनी के पास काम करें, क्योंकि ऐसे अफराद जो अपने कफील कंपनी के पास या अपने प्रोफेशन के लिहाज से काम ना करने की वजह से पकड़े गए, ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो दोबारा से ममलिकत में वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद इस जो एलामिया जारी हुआ है इस पर अमल करें, वरना मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। मेरी इस वीडियो जो मैंने आपसे ये खबर शेयर की है इसको लाजमी अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि इस बारे में वो अच्छे तरीके से बाखबर हो जाएं। जद्दा से खबर आई है कि वजारत तवानाई ने एलामिया जारी करके कहा है कि जद्दा से यम्बो जो पोर्ट है वहां तक जितना भी सऊदी अरामको की पाइपलाइन जो गुजर रही है उसके 100 मीटर लेफ्ट और 100 मीटर राइट जितनी भी तजावजात बनी हुई हैं उन तमाम को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली अरामको की प्रॉपर्टी है। इस पर जो भी अफराद जिन अफराद ने भी कोई लैंड कोई मकान वगैरह बनाया है वो तमाम की तमाम गिरा दी जाएंगी और इस बारे में जिन अफराद ने ये तामीरात की हैं और बगैर परमिशन की हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अरामको सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है जो कि जितना भी मादनियात या स्पेशली पेट्रोल और गैस के बारे में काम हो रहा है वो तमाम का तमाम अरामको की जिम्मेदारी है। दवादमी के इलाके से खबर आई है कि एक गैर मुल्की डॉक्टर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने मुल्क फ्लाई करने वाला था, यानी वो जाने वाला था, और इस बारे में जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से ऐसी ममनुआ कुछ अद्वियात बरामद हुई हैं जो कि सऊदी अरब में जिस पर पाबंदी है और वो अपने मुल्क में इसे लेके जा रहा था। इस बारे में जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि किसी भी किस्म की मेडिसिन अपने मुल्कों से लेके आते हैं बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि हो सकता है कि सऊदी अरब में वो उन अद्वियात पर पाबंदी हो और आप किसी मुश्किल में फंस जाएं। कोशिश करें कि ऐसी अद्वियात जो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से या नेपाल वगैरह से आप लोग आते हैं तो एहतियात करें और इस बारे में कोशिश करें कि ममलिकत में जो मेडिसिन मिल रही हैं वो यहाँ पर रेकमेंड होती हैं वहीं से खरीद लें, क्योंकि अक्सर औकात लोग लाइल्मी की वजह से मुश्किलात में देखे गए हैं। लिहाजा एहतियात ज़्यादा बेहतर है।
ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض کے ایریا دریا میں ایک گاڑیوں کا انٹرنیشنل لیول پہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ 23 اور 24 نومبر سے 15 دسمبر تک یہ جاری رہے گا، جس میں انٹرنیشنل لیول پر بہترین ڈرائیورز گاڑیوں کی ریسنگ میں حصہ لیں گے۔ اس بارے میں بہت سارے ممالک کی گاڑیاں یہاں پر آئیں گی۔ پچھلے سال بھی اس طرح کی تقریبات کچھ ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کا جو محکمہ تفریحات ہے اور سپورٹس ہے، وہ سعودی عرب میں غیر ملکی افراد کو کافی اٹریکٹیو ایسے پروجیکٹ کے لیے بلا رہا ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ سعودی عرب کی جو محکمہ سیاحت ہے وہ اس بارے میں بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے، جس نے ایک گاڑی چوری کی جس میں 3 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ اس بارے میں جیسی پولیس کو اطلاع ملی، انہوں نے فوری طور پر طائف کے پورے ایریے کو کور کیا اور اس شخص کو پکڑنے کے لیے بھرپور اقدامات شروع کر دیے، اور پولیس نے اسے 1 گھنٹے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا، اور یہ شخص 20 سال کا ہے، اور اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی نیشنل سینٹر آف روڈ سیفٹی نے ایک اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ روڈ پر حادثات کو کم سے کم کرنے اور ٹریفک قوانین پر مکمل پابندی کروانے کے لیے سعودی عرب کی تقریباً 22,500 کلومیٹر کی جو روڈز ہیں اس پر ایک اہم کارروائی کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، جس میں ایسے کچھ جو بالز جو آپ گولڈن یا سلور کلر کی روڈ پر لگی ہوئی دیکھتے ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں وہ تمام افراد جو کہ کسی بھی وجہ سے ڈرائیونگ میں نیگلیجنسی کریں گے تو یہ ایک ٹیکنیکل وائبریشن یعنی تھرتھراہٹ گاڑی میں پیدا کریں گی، جس کے بعد اس شخص کو یہ احساس ہوگا کہ وہ رانگ وے پر جا رہا ہے یا کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہونے کا یا کسی اور ٹریفک اخلاق کی خلاف ورزی ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات جب بھی اس طرح کی کوئی وائبریشن گاڑی میں آپ دیکھیں یا آپ روڈ پر چلتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بالز روڈ پر لگے ہوتے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ یا تو گاڑی کی سپیڈ سلو کریں یا آپ کسی رانگ وے پر جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی روڈ اینڈ سیفٹی کنٹرول نے یہ کہا ہے کہ مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہری ٹریفک قوانین کی لازمی پابندی کریں۔ سعودی وزارت خوراک اور وزارت صحت نے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ موسم گرما کی وجہ سے جو کہ انتہائی گرم ہے، ڈیزرٹ یعنی ریگستانوں سے یا دوسرے علاقوں سے ایسے حشرات الارض شہروں کا زیادہ رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مملکت میں موجود تمام افراد اپنے گھروں میں صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور تمام کھانے پینے کی اشیاء کو لازمی طور پر ڈھک کر رکھیں، اور ایسی جگہوں کی لازمی طور پر انہیں بند کر دیں جس سے کوئی بھی سانپ، چوہے یا بچھو قسم کی اشیاء گھروں میں داخل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا صفائی اور احتیاطی تدابیر لازمی ہے اور یہ اختیار کریں، اس میں آپ حضرات کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک گروہ گرفتار کیا ہے جو کہ مملکت میں انتہائی قیمتی گاڑیوں کو چوری کرتا تھا اور انہیں پرزہ کر کے دوسرے ممالک میں سپلائی کرتا تھا۔ اس میں کچھ شہری، سعودی شہری اور غیر ملکی جن کا تعلق عرب ممالک سے ہے وہ افراد شامل ہیں۔ اس بارے میں سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس گروہ کو گرفتار کر لیا ہے، جن سے فوری طور پر 14 کے قریب گاڑیوں کے پرزہ جات ابھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ٹوٹل انہوں نے تقریباً 60 گاڑیوں کو چوری کیا تھا اور انہیں سعودی عرب سے باہر ممالک میں جا کر فروخت کر دیا تھا، جن کی مالیت کروڑوں ریال میں بنتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ مملکت کے کافی زیادہ علاقوں میں موسم گرم اور انتہائی خشک رہے گا۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ریاض ریجن، ایسٹرن ریجن جس میں دمام، جبیل وغیرہ کے علاقے آتے ہیں، یہاں پر ہلکا گرد و غبار بھی رہنے کی توقع کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ سانس کے مرض میں کسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ساؤتھ ریجن میں ہلکی بارش اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی امید ہے، جس میں جازان اور نجران اور اسیر ریجن کے بہت سارے دیگر علاقے بھی شامل ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ یہاں پر اور جدہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر کافی زیادہ گرمی رہے گی اور ٹیمپریچر 48 یعنی 48 ڈگری سے 52 ڈگری جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔
مزید محکمہ موسمیات نے یہ اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ مملکت میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر تقریباً 53 ڈگری سینٹی گریڈ جو کہ الحساک علاقے میں ہے وہاں پر جانے کی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر ساؤتھ کے علاقے میں جائے گا جہاں پر 19 ڈگری تک ہونے کی امید ہے۔ محکمہ موسمیات کی مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مملکت میں کافی دنوں تک ابھی گرم جو موسم ہے یہ جاری رہے گا۔ اس بارے میں محکمہ موسمیات نے اور روڈ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لازمی طور پر ڈرائیونگ کے دوران جو ٹائروں میں ہوا کا معیار ہے اسے برقرار رکھیں، زیادہ ہوا کا پریشر نہ رکھیں کیونکہ اکثر ٹائر بلاسٹ ہونے کے واقعات اس گرم موسم میں پیش آتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔